بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام وكثرة التسليمات على سيد الكائنات المبعوث عن معجزات الباهرات والآيات البينات سيدنا ونبينا شفيع ذنوبنا وطبيب قلوبنا أبي القاسم محمد وعلى وصيه ووزيره وابن عمه ووارث علمه علم الأولين والآخرين أمير المؤمنين نار حيدري وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين الذين لا يقاس بهم أحد من الخلق والذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا لسيما على بقية العالم روحي وارواح العالمين لتراب مقدمه الفداء بقية الله التي لا تخلو من العترة الهادية المتخير لعادة ملة والشريعة السبب المتصل بين الأرض والسماء الطالب بدم المقتول بكربلاء الذي سيظهر وينتقم من كل عدو لجدته الزهراء صلوات ولعنة الله الأبدية دائما على أعدائهم أجمعين أما بعد فقد قال رسولنا العظيم وخطابه المتقن بسم الله الرحمن الرحيم مثل المؤمنين في قبول ولاية علي بن أبي طالب كمثل الملائكة صلوات مالک آپ کی یہ عظیم عبادت قبول فرمائے بانیان کی محنت آپ مومنین کا چل کے آنا بتصدق بھی عبداللہ مالک آپ کو دنیا کے دکھوں سے محفوظ رکھے جتنے زدار شرفاء ماتمی سادات غیر سادات جو بھی دعا حاجت لے کے بیٹھے مولا پوری فرمائے ولی علام الحجت دوران بقیت اللہ شہنشاہ زمانہ کا اللہ جل ظہور فرمائے ہمیں آقا کی نصرت و زیارت کی سعادت نصیب فرمائے تمام دعاؤں کی قبولیت کے لیے مل کے بلند آواز سے صلوات پڑھے محمد والا اگر نجات چاہتے ہو اگر بخشش دیکھنا چاہتے ہو اگر عذاب قبر سے بچنا چاہتے ہو اگر چاہتے ہو کہ جو ملائکہ قبر میں آئیں وہ ذرا ادب سے بات کریں اگر چاہتے ہو کہ ساقی کوثر اپنے ہاتھوں سے کوثر عطا کرے تقریر نہیں منت کر رہا ہوں جو کچھ جاتا ہے چلا جائے علی ولی اللہ نہیں چھوڑنا اللہ کو سلامت رکھے صدا سکھی رہو صدا سلامت رہو بہت زیادہ لمبی چوڑی بات کا وقت نہیں رہا بس میں چاند ایک جملے بار بار حکم بھی ہے موضوع کا اور میں خود بھی یہاں پہلی مرتبہ حاضری ہو واجب سمجھتا ہوں کہ ولایت علی پڑھی جائے علی ولی اللہ شیعت کا روح ہے توجہ پوری میری طرف رہے کائنات چھوڑ دینا علی کی ولایت نہ چھوڑنا اس لیے کہ علی ولی اللہ میں آپ کی آن ہے علی ولی اللہ میں آپ کی شان ہے علی ولی اللہ سے آپ کی پہچان ہے سار اٹھاؤ میری طرف دیکھو بزرگ بیٹھے ہیں پڑھے لکھے بھی بیٹھے ہیں بچے بھی بیٹھے ہیں رات بستر پہ جا کے سوچنا علی ولی اللہ شیعہ کی پہچان ہے وہابی کی پہچان جو فرما رہے ہیں ولایت علی شیعہ کی پہچان علی ولی اللہ شیعت کا روح ہے علی ولی اللہ حلالی اور حرامی کی پہچان اللہ کا قرآن 14 کا فرمان کتاب منبر پہ ہے ابھی میں عرض کروں ایک بات یاد رکھنا بندہ فتوہ اس چیز پہ لگائے جو سمجھ میں آئے میری ادھر آواز پہنچ رہی ہے تو بات نہیں کہ میں سمجھ گئی اللہ کو سلامت رکھے جو چیز عقل میں نہ آئے
वो फतवों की मोहताज नहीं है। दुनियादारी की बात करूं जरा समझना इसे, आम बात है दुनिया लेवल पे। जो बात जिस बंदे के अकल से ऊपर हो, अगर वो उसे सोचने बैठ जाए तो उसे बंदे पागल कहते हैं। मैं मिसाल देता हूँ, आप समझेंगे। जिसे आवाज पहुंचे वो मेरी तरफ देखे, पूरी तवज्जो। ये है मोबाइल, ये आप में से अक्सर की जेब में मौजूद है। मैं बहुत बड़ी बात कर रहा हूँ, खुदा वास्ते समझना। अभी मैं यहीं पे खड़ा हो कि इस पे नंबर मिलाऊं, अमेरिका में बैठे हुए बंदे से बात होगी कि नहीं होगी? आयतें भी पढ़ूंगा, हदीसें भी पढ़ूंगा, किताबें भी मिंबर पे हैं। ये बात जो कर रहा हूँ इसे नहीं भूलना, ज़हन में रखना। बहुत सारे मसलों का हल हो जाएगा। यहाँ पे खड़ा हो के मैं इस आबादी में, इस डेरे पे खड़ा हो के हांगकांग नंबर मिलाऊं, मेरी आवाज उधर गई, उधर वाले की इधर आई। सिर्फ आवाज नहीं, तस्वीर भी जा रही है और उसकी तस्वीर इधर आ रही है। अब तार भी कोई नहीं। बोल रहा हूँ, ये भी जबान हो जाएगा, ये कम वक्त भी रास्ते में छोड़ जाता। जब ये बोलेगा तो ये तार जा रही है उस डब्बे में, मेरी आवाज उस डब्बे में पहुंचेगी। अकल ये कहती है ये तार लेके जा रही है, क्योंकि इसका उस डब्बे से एक रब्त है, रब्त। ये तार वहाँ डब्बे तक जा रही है। तो बात समझ में आ गई कि ये आवाज ये डब्बे में गई तो तार लेके गई, इसमें तार कोई नहीं। सलामत रखे जो समझ के बोल रहे हैं। सर उठाना मेरी तरफ, बुजुर्गों मौला आपको सलामत रखे, बीबी इज्जत है आपको। हैदरी, तार कोई नहीं, तस्वीर भी आई है, आवाज भी आई है। लोग कहते हैं दुनिया का आखिरी कोना चिल्ली है, चिल्ली, उससे आगे दुनिया कोई नहीं पानी है। बंदा चिल्ली में खड़ा हो और मैं शेख अली में खड़ा हूं, आवाज भी गई, तस्वीर भी आई, मेरी उधर उसकी इधर, यही जो यहाँ बोल रहा हूं वो सुन रहा है। अब अगर कोई मुझसे पूछे मौलाना साहब समझाओ ये क्या है, मैं कहूंगा पागल, उससे पूछ जिसने ये बनाया है। मैं बहुत बड़ी बात कर रहा हूँ शुरू मजलिस में। अल्लाह को सलामत रखे, इंतजार नहीं किया मैंने, ना वक्त था भाई। मैं कहूंगा उससे पूछ जिसने ये बनाया है। दुनिया का कोई मौलवी मुझे समझा दे इस छोटी सी डब्बी में क्या है। अंग्रेज ने बनाया है, ये अंग्रेज का इल्म है। जिसने मोबाइल बनाया है, तेरी तस्वीर उधर गई, उसकी इधर आई, आवाज भी गई। अली को भौंकते हुए शर्म ही नहीं आती? जब अंग्रेज का बनाया हुआ मोबाइल अकल में नहीं आता, अल्लाह के बनाया हुआ अली खोपड़ी में कैसे आए? सवाब है बोलना अगर समझ आए। क्या बात है, मौला आपको सलामत रहे, मखदूम आपको सलामत रहे। अकली दलाइल से समझो, अकल के दलाइल हैं, ये अकली बात है, इससे समझो। अली 40 जगह पे इफ्तारी कैसे करता है, अपनी बुद्धि में एक तू इफ्तारी करने वाला मौलवी नहीं, अली। अली जिब्रील का उस्ताद है, जिब्रील इजराइल का उस्ताद है। इजराइल एक वक्त में करोड़ बंदे के पास जा रहा। यार कुछ कह रहा हूं मैं आपके साथ, हाथ जोड़ के अर्ज कर रहा हूं, मेरा इलाका है, सुना है झंग वाली अच्छा सुनते हैं। अब ये सुना है यहाँ भी बीमारी आ गई है, बीमारी से बचना। सबसे बड़ी बीमारी है अली की विलायत के खिलाफ भौंकना। कुरान मेरे हाथ में है, मुल्ला से न पूछ के अली क्या है। मेरे पास वक्त होता तो मैं पढ़ता, तवज्जो फरमाओ। कुरान से पूछ के अली क्या है, इसलिए कि मौलवी ने किताबें लिखी हैं, मौलवी ने किताबें लिखी हैं। किताबें नहीं थी तो अली थे, किताबें नहीं होंगी तो अली होंगे। मुल्ला को क्या पता अली किसे कहते हैं? मुल्ला आदमी है, आदमी, आदमी आदम के बेटे को आदमी कहते हैं। आदम के बाद आदमी है ना। कूफा के मिंबर पे अली फरमा रहा है, खम्मर तो तीना आदम बेहरबीन सबहन, मैं वो हूँ जिसने 40 दिनों में आदम का जिस्म बनाया था। बोलना तेरी मर्जी की बात, अल्लाह को सलामत रखे। आदम नहीं थे तो अली थे।
की तौबा कबूल हुई है? 10 किताबें अहले सुन्नत की मेरे से लिखा है, उनमें आदम की तौबा कबूल हुई है 5 नामों से। अच्छा इससे भी आसान करूं, अल्लाह ने जब हवा को खल्क किया, बीबी हवा सलामुल्लाह अलैहा खल्क फरमाया, आदम का अक़्द हवा से हुआ। जिसने भी पढ़ा वो जुबान लिसानुल्लाह थी। जो था गया मजलिस शुरू हो रही है, अक़्द पढ़ा गया तो जनाब आदम अलैहिस्सलाम ने हवा की तरफ हाथ बढ़ाया, टच करना चाहा। मालिक ने फरमाया आदम रुक जा, पहले हक मार अदा कर, फिर बीवी हलाल हो। आदम हैरान हो के अर्ज करते मेरा मालिक, मैं किसी शय का मालिक नहीं, क्या अदा करूं? मालिक ने मैं आदम 14 पे दरूद पढ़, बीवी हलाल हो जाएगी। घर जाके सोचना 14 थे तो दरूद था, कुछ नहीं था तो वली थे। अल्लाह को इज्जत दे बुजुर्गों, कुछ नहीं होगा तो अली होंगे। मुल्ला से न पूछ के अली क्या है, कुरान से पूछ के अली। कुरान मेरे मौला अली का कसीदा है। हद है यार, बस एक असल मसला बताऊं। किताब है अल-गैबत, ये मेरे हाथ में लिखी हुई है शेख तुसी अलैहि रहमत की। मैंने 14 साल दर्स पढ़ा है, पढ़ाया भी है अल्हम्दुलिल्लाह, मैं जिम्मेदारी से पढ़ने का आदी हूँ। ये किताब शेख तुसी ने 12वें के हुक्म से लिखी। इसके लिबाचा में मुकदमा में शुरू में मौजूद है। शेख तुसी ने खुद कहा कि मैंने खुद नहीं लिखी, मुझे मौला ने अमर दिया तो मैंने लिखी। 12वें की गैबत की किताब 12वें के हुक्म से शेख तुसी अलैहि रहमत ने लिखी। इसमें उसने तेरे चौथे इमाम का फरमान लिखा है, उससे पूरे गौर से सुनना। सैयद साजिदीन ने अपने सहाबी जाबर जुफ़ी से फरमाया है, हमारे 12वें का ज़ुहूर होगा, ज़रूर होगा। जाबर ने कहा मता तो कौन जाने का, कैसा कब होगा? मासूम ने फरमाया जब पता ही नहीं चलेगा अपना कौन है बेगाना। खुदा का वास्ता समझो, जो बंदे मौलवी सुनते रहते तो गरबलो सुम्मा तो गरबलो हत्ता युज़बल्ल क़द्र व यबक़ा सफ़ू, तुम छांटे जाओगे फिर छांटे जाओगे, रद्दी गिर जाएगा साफ बच जाएगा। अली को साफ दानों की ज़रूरत है, शक वालों की ज़रूरत नहीं। ये छांटी का दौर है, ये छांटी हो रही है। तवज्जो फरमा रहे यून अखबार रज़ा में तेरे 8वें इमाम का फरमान मौजूद है। मासूम फरमाते हैं आलिम के पास बैठो, उसकी गुफ्तगू सुनो, अगर उसकी गुफ्तगू से तुम्हें हमारी विलायत की खुशबू आए तो समझना हलाली है, समझना हमारा है। अगर शक में डाल दे फिर उससे उठ जाओ, अकीदा खराब कर देगा। गलत पढ़ते हैं मौलवी, खुदा का सब ये ठीक नहीं पढ़ा जाता। ये बात रिकॉर्ड हो रही है, आजकल पाबंदी है कैमरे की, पूरी दुनिया में पाबंदी है। जो बोल रहा हूँ बाद में मेरे सामने आ जाएगा, ये तूने पढ़ा था, मैं दिखाने के लिए हाजिर। गलत पढ़ा जाता है। कब्र में पहला सवाल नमाज का होगा। नमाज वाजिब है, वो शिया नहीं जो नमाज न पढ़े, नमाज वाजिब है, लेकिन याद रख नमाज फुरू है, अली उसूलों का उसूल है। तवज्जो फरमाओ, पहला सवाल कब्र में नमाज का नहीं, कब्र में पहला सवाल तौहीद का, फिर नबूवत का है, फिर इमामत का है। तुझे समझ नहीं आई? कब्र में पहले अकीदा पूछा जाएगा, जिसका अच्छा मैं वक्त नहीं, जब पूछेंगे मैं रब्बों का, तेरा रब कौन है कब्र वाले से, अगर वो कहे मेरा रब अल्लाह नहीं है, अल्लाह पाक के अलावा कोई दूसरा बताएगा, उससे नबूवत पूछेंगे। फेल हो गया, पहले पर्चे में फेल है, खींच के जहन्नुम में। फिर पूछ, अगर उसने बताया अल्लाह मेरा रब है, फिर पूछेंगे अब बता नबी कौन है। अगर क़यामत कादियानी बामी अजीर कानून भी हो, वैसे वो कहता नहीं हिमायत कर रहा था, कुछ भी हो यहाँ पे, अगर उसने मोहम्मद नहीं बताया, मैं कुछ कह रहा हूँ शिया सुन्नी भाई, अब उससे इमामत का सवाल होगा? नहीं होगा। अगर मोहम्मद बताएगा फिर अली पूछा जाएगा। तुझे समझ नहीं आई? अली की विलायत वो मसला है जिसे पढ़ने से पहले पहले तौहीद भी पढ़ना पड़ती है, रिसालत भी पढ़ना पड़ता है। तौहीद और रिसालत सीने में हो, फिर अली सीने में हो। बाबा जी अगर आप न होते तो हम हलाक हो जाते। एक बुढ़ा बंदा है तो जवान नारे बैठा बने था, जवान चुप करके बाबा बैठे गए। अल्लाह को सलामत तवज्जो फरमा रहे हैं। जब नबूवत पूछी जाएगी वहां मोहम्मद बताएगा, फिर अली पूछा जाएगा।
اماموں کا. اگر اللہ رب ہے محمد نبی ہے اب بتا تیرا امام کون. سر اٹھانا میری طرف دیکھیں. اگر بتائے گا امام علی پھر نماز پوچھی جائے گی. اگر علی نہیں بتائے گا پھر نماز نہیں پوچھی جائے گی. نماز اس سے پوچھی جائے گی جو علی بتائے. قرآن سے پوچھ کے علی کیا. سر اٹھاؤ میری طرف. یہ قرآن میرے مولا علی کا قصیدہ ہے. دعا بھی منگیا ہے پاکہ دے منبر دے کہ رائے رنگ دی ڈال تو بچے رہیں جیرے نعرہ نہیں مریں دے ڈال کر خیال نعرہ اللہ سلامت ہے کہ فرمان علی صاحب کا ترجمہ میرے پاس منبر پہ ہے. آپ کے گھروں میں ہوگا. اس کے شروع میں کھولنا شروع میں فہرست ہوگی. آدھا وہاں سے ملے گا آدھا میں نے محنت سے اکٹھا کیا ہے دکھانے کے لیے میں تیار ہوں. یہ قرآن میرے مولا علی کا قصیدہ ہے. یہ وہ قصیدہ ہے جو اللہ نے لکھا ہے. آمنہ کے لال نے مدینہ کے مجمع کو سنایا ہے. کبھی پلان اتروا کے سنایا. میں بات شروع کر رہا ہوں تو تھک رہا ہے. کبھی کھانا کھلا کے سنایا. کبھی بھاگنے والے کو بلا کے سنایا. توجہ فرما رہے. یہ قرآن میرے مولا علی کا قصیدہ ہے. سار اٹھاؤ میری طرف دیکھو. یہ قرآن علی اور اولاد علی کا قصیدہ ہے. میں ذمہ داری سے پڑھ رہا ہوں. بار بار کہنا اچھا نہیں لگتا. اس قرآن میں سورہ ابراہیم ہے جو علی کے دادا ابراہیم کا قصیدہ ہے. والذاریات علی کے دادا اسماعیل کا قصیدہ ہے. سورہ انعام علی کے چچا عباس کا قصیدہ ہے. سورہ انفال علی کے چچا حمزہ کا قصیدہ ہے. سورہ یاسین مزمل مدثر طٰہٰ یہ علی کے بھائی اور سردار مصطفیٰ کا قصیدہ ہے. سورہ والضحیٰ علی کے باپ ابو طالب کا قصیدہ ہے. پھر والضحیٰ علی کی ساس خدیجہ کا قصیدہ ہے. سورہ کوثر علی کی زوجہ زہرا کا قصیدہ ہے. قادر علی کی زوجہ بطول کا قصیدہ ہے. آل عمران علی کے بڑے بیٹے حسن کا قصیدہ ہے. والفجر چھوٹے بیٹے حسین کا قصیدہ ہے. سورہ حاشر علی کے بیٹے ابو الفضل العباس کا قصیدہ ہے. سورہ نساء میں علی کی بیٹی سیدہ زینب کا قصیدہ ہے جو اب تک نہیں بولا. سورہ تکویر علی کے شاگرد جبرائیل کا قصیدہ ہے. سورہ نحل علی کے نوکر ابو ذر کا قصیدہ ہے. والعصر علی کے نوکر سلمان کا قصیدہ ہے. سورہ مومنون علی کے شیعوں کا قصیدہ ہے. سورہ طہار علی کی ڈائی فضہ کی روٹیوں کا قصیدہ ہے. جو گھر سے تھک گیا یا چپ کر کے بیٹھے جس کے دل میں علی ہے قرآن منبر پہ ہے. سورہ مائدہ علی کی انگوٹھی کا قصیدہ ہے. سورۃ الحدید علی کی تلوار ذوالفقار کا قصیدہ ہے. والعادیات علی کے گھوڑے کا قصیدہ ہے. مولوی عیاگر جس کے گھوڑے کا قرآن قصیدہ پڑھے وہ علی سرگوٹے کے چوڑے کی عقل میں نہیں آتا. ہن تیری مرضی دی گل. سورہ والعادیات مالک فرما رہا ہے والعادیات زبان فالموریات قطن. توجہ اللہ فرما رہا ہے مجھے قسم ہے ان گھوڑوں کے ٹاپوں کی جو زمین پہ پاؤں مارے تو چنگاریاں اٹھتی ہیں. رکھ مولویوں کے سر پہ قرآن. جن گھوڑوں کے ٹاپوں کی اللہ قسم کھا رہا ہے شیخانوں بلوچوں کے نہیں علی اور اولاد علی کے گھوڑے ہیں. سوچ رہا کیا پندی کا شور. علی ولی اللہ شیعت کا روح ہے. کلمے میں علی شیعت کا روح ہے. آذان میں علی شیعت کا روح ہے. نماز میں علی شیعت کا ایمان ہے. مجھے پتہ ہے مدرسے بھی ہیں جھنگ میں مولوی بھی ہیں. میں کل بلاؤ کل آ جاؤں سب کو چھوڑ کے میں آؤں. علی ولی اللہ نماز میں مولوی باطل ثابت کرے میرا قتل معاف ہے. میں پڑھ رہا ہوں میں ذمہ دار. یہ توضیح المسائل 1 یہ 2 یہ 3 یہ 4 یہ 5 کتنی کٹھڑی گاڑی میں پڑھی ہے میں دکھاؤں گا. 10 توضیح المسائل میں علماء قوم نے لکھ دیا ہے پڑھو علی سے باطل نہیں ہوتی. لیکن مولوی 10 کے لکھنے کے باوجود جو ضد کرے پھر اس کا قصور نہیں امی کا قصور ہے. اچھا بندے کہیں گے بھائی پتہ نہیں کیوں گالی دے رہا تھا. مولوی بعد میں کہتے گالی دے رہا. سلامت رہو. بڑے بڑے عجیب یہ اصل میں تشہد میں مولا کی ولایت. یہ منبر کا مسئلہ نہیں.
یہ بیٹھا کا مسئلہ بیٹھا کہ تم مولوی سڈو تو میں اتنے بواں بس بے شک سارے بہر ہو کیونکہ اس میں ایسے دلائل ہیں جو پبلک کی سمجھ میں نہیں آتے مولوی کہتا ہے تیرا پیو دادا تو کوئی نہیں پڑھدا علی ولی اللہ میرے پیو دادے تقلید بھی کائی نہیں کی تھی کوئی ہے سمجھدار جنہی میرے گل سمجھے مولوی ان کے یاد ہے تقلید نہ کی ہوئی تھی ہر شہر چاٹ تے ختم تے عمال باطل پیو دادا بغیر تقلید دے مر گیا ہے اس کی تجھے پرواہ نہیں میں علی کو لے کے مروں جو فرما رہے یہ ہے امالی شیخ صدوق علیہ رحمت اس میں احمد مختار کا فرمان بندے کہتے ہیں جی یہ امامہ پہن کے 14-15 سال درس پڑھ کے بتا دکھلا حرامی حرامی ابھی میرے منہ سے بات نکلی ہے نا کہ پھر تو کیوں ضد کر رہا ہے علی کی ولایت تو پھر بندے کہ حرامی کو کہہ رہا تھا یہ گالی ہے گالی دیتے ہیں شرم نہیں آتی یہ میرے ہاتھ میں امالی شیخ صدوق ہے مولوی جانتے ہیں کتاب بھی معتبر ہے لکھنے والا بھی معتبر ہے اس میں احمد مختار کا فرمان ہے یہ ایک کتاب اس طرح کی 10 کتابیں اور مزے کی بات ہے 2 کتابیں اہل سنت کی ریاض و نظرہ فصول المہمہ ان دونوں میں موجود ہے غدیر کے بعد نبی نے علی کو سامنے بٹھایا اور فرمایا یا علی جو میرے ذمہ تھا میں نے کر دیا میرے پاس 10-12 منٹ ہے میں نے جانا ہے اللہ کو سلامت رکھا یا علی جو میرے ذمہ تھا میں نے پہنچا علی کا واسطہ ولایت نہ چھوڑنا جو میرے ذمہ تھا میں نے پہنچا دی یا علی ہر بندہ تجھے نہیں مانے گا جو بندے کہتے ہیں حرامی کہنا کوئی اخلاق کی بات ہے سار اٹھاؤ یا علی ہر بندہ تجھے نہیں مانے گا یا علی لا یحبک الا طیب الولادہ ولا یبغضک الا خبیث الولادہ علی تیری محبت وہ رکھے گا جو حلال زادہ ہوگا وہ تجھے بھونکے گا جو حرام زادہ ہوگا گالی نہیں حدیث گالی نہیں فرمان بھائی اسلام گالی نہیں فرمان ہے آمنہ کے لال نے فرمایا علی کا دشمن حرامی 2 اہل سنت کے اماموں نے لکھا ہے اس لیے تو سارے کہتے ہیں ہم علی کو نہیں مانتے مانتے سارے ہیں کیوں نہیں مانے جرت ہی نہیں نہ مانے توجہ فرما رہے اللہ نے علی کو منوائے ایسے دنیا کے کسی کونے میں چلے جاؤ مسجد ہو مسلمانوں کی مسجد ہوتی مسلمانوں کی مسجد میں چلے جاؤ نظر دوڑاؤ کوئی اور نظر آئے نہ علی آئے گا کوئی سمجھا ہے کوئی نہیں سمجھا توجہ فرما رہے ہیں ایک نماز واجب ہے ایک نماز نبیوں اور اماموں پہ واجب ہے وہ نماز تہجد یہ پھر عقلی دلیل ہے تہجد کی نماز شب یہ نبی امام پہ واجب ہمارے لیے مستحب کوئی تہجد پڑھے تو ثواب ہے نہ پڑھ سکے تو گناہ نہیں پوری توجہ فرما تہجد کی نماز کے 11 رکھتے ہیں 2 کر کے پڑھنی ہیں 8 پھر وہ تسبیح پڑھنی ہے جس کے صدقے میں نمازیں قبول ہوتی ہیں جو ہے میری تسبیح جناب سیدہ پڑھ کے پھر 2 رکعت نماز شفع پڑھ اس میں قنوت نہیں پڑھ اللہ کرتا کوئی پڑھتا ہوگا تہجد آخری رکعت جو 11ویں ہے اکیلی رکعت وہ لمبی ہے اس کا قنوت لمبا ہے کسی عارف عالم سے پوچھنا اور عارف وہ ہوتا ہے جو 14 کو سوچے نہیں مانے عقیدے والا مولا اس سے پوچھنا کہ یہ تہجد کی اللہ پاک نے قرآن پاک میں باقاعدہ آیت بھیجی ہے اپنے حبیب سے فرمایا کہ تو رات کو تہجد پڑھ اپنے حبیب سے اللہ نے فرمایا نبی اور امام پہ واجب ہے کسی مولوی سے پوچھنا کہ ہمارے لیے فرمان ہے کہ اگر تو تہجد پڑھے گا اللہ فرما رہا ہے تجھے وہ دوں گا جنہوں آنکھ نے دیکھو نہ کان نے سنا اتنی عظمت ہے کسی مولوی سے پوچھنا کہ تہجد کی اتنی عظمت کیوں ہے وہ بتائے گا اس کا جو آخری قنوت ہے نا وہ نچوڑ ہے علی کا واسطہ جاگنا جس کا دی پڑھی ہے زندگی یا مولوی کو سنی ہو توجہ فرمایا جس نہیں پڑھی میں سمجھائیں گا 11 رکعتیں ہیں تہجد کی آخری رکعت جو ہے آخری 11ویں اس کا قنوت بڑا لمبا ہے اور وہ قنوت پوری تہجد کا نچوڑ ہے مدہ حسین شاہ ذاکر دیرے آنا وہ ایک بڑی لمبی دعا اس قنوت پڑھ گائی مشہور ہے کہ اس دعا دی وجہ تو اللہ نے اتنی ذاکری دی یہ تہجد کا جو آخری قنوت ہے یہ نچوڑ ہے علی کا واسطہ سمجھیں اس میں کیا پڑھنا ہے 70 مرتبہ استغفر اللہ ربی و توبو 7 مرتبہ استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو القیوم بجمیع ظلمی و جرم اسرافی علی نفسی و توبو 300 بار العفو العفو پھر آگے لینے ہیں نام اللہم اغفر لمحمد اسلم اللہم اغفر لتنویر حسین اللہم اغفر لذوالفقار نماز باطل نہیں
نہیں تمہیں کہنا چاہتا تھا جو سمجھا نہیں سمجھا. اللہم اغفر لعارف حسین, اللہم اغفر لچمن عباس, اللہم اغفر لخادم حسین, اللہم اغفر اللہ دتا لوہار, اللہم اغفر لدوست محمد کبار. شرم نہیں آتی علی کو بھونکتے ہوئے ترسے کے نام سے تہجد ماتے بھی علی سے نوازے کیسے ماتے. بیٹھے ہو کے چلے گئے. اس تہجد نکو نچوڑی کنو اللہ کو سلام. دو ایتے میں اور پڑھوں اگر آپ کا مزاج. مالک فرمانے وقفوہم انہم مسئولون, ٹھہرا لو, روک دو, ان سے بھی ایک سوال واقعی. صاحب نے سنا ہوا ہے, بزرگوں نے سنا. وقفوہم یہ امر کا صفت, روک لو, ٹھہرا لو, ٹھہرا لو, ان سے بھی ایک سوال. بندے بروز اہم سوال, اللہ کو سلام, اہم ترین سوال. ایک بات عرض کروں, علی کی ولایت وہ مسئلہ ہے جو نبیوں کو معاف نہیں. قرآن کی عزت قسم, میرا قرآن پہ ہاتھ ہے, میں وضو سے کھڑوں تر امام صادق پاک کے بندے نے سوال کیا, مولا اگر اندہ کوئی شریف ہو, پریزگار ہو, متقی ہو, نیک ہو, بارش ہو, حاجی ہو, علاقے میں بڑے بھلائی کے کام کرتا ہو, مستوروں کو دیکھ کے آنکھیں جھکا لیتا ہو, علی کی ولایت نہ رکھتا ہو, گزارا ہو جائے گا؟ تیرے سچے امام نے فرمایا کس کی بات کر رہا ہے؟ عام بندے کی. واللہ ما جعل اللہ نبیا قط الا بولایتنا. صادق امام فرماتے ہیں مجھے اللہ کی قسم, اللہ نے کوئی نبی نہیں بنایا جب تک اس نے 14 کی ولایت اقرار نہیں کیا. میں حدیث پڑھ رہا ہوں. جس کے نوکر سمجھ میں نہ آئے, جس کا گھوڑا سمجھ میں نہ آئے, جس کی سواریاں سمجھ میں نہ آئے, اس کو سوچنا نہیں, اسے ماننا ہے. ان کا تعلق یہ بھی معصوم کا فرمانا ہے, یہ کتاب منبر پہ ہے. تیرے چھٹے امام فرماتا ہے نحنو اہل بیت النبوہ لا یقاس بنا. دنیا والوں ہم نبوت کے گھر والے ہیں, ہم پہ کسی کا قیاس مت کرو, تم اور ہو. تھک رہے ہو, میں بڑی جلدی جا رہا ہوں. ام المومنین بی بی, سچی بی بی ایک دن عرض کرتی ہیں حضور کیا وجہ ہے کہ میں ایک برتن میں کھانا پکاتی ہوں, پھر اس میں سے 2 برتنوں میں ڈالتی ہوں, بس ذہن میں ارادہ کر لیتی ہوں یہ حضور کھائیں گے, یہ میں کھاؤں گی, یہ آقا کا ہے, یہ میرا ہے. بی بی کہتی ہیں آقا کیا وجہ ہے؟ میں نے کتنی مرتبہ دیکھا ہے میرے کھانے پہ مکھی بیٹھتی ہے. دکھ لگے گا جو سمجھے اور جو کر جائے. آقا کبھی آج تک آپ بھی کھانے پہ تو نہیں بیٹھی. فرمایا عائشہ اللہ استبہ بسلک, میں تو جیسا نہیں, تو مجھ جیسی نہیں, مولوی جب امی ان جیسی نہیں. آپ اور میں کس بات کی, آپ اور میں کس بات کی. اللہ کو سلامت رکھے. اگر اتنا معمولی مسئلہ ہوتا تو اللہ اپنے حبیب سے نہ فرماتا وَإِن لَمْ تَفْعَلْ, اگر تو نے یہ نہ کیا فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَ, تو نے رسالت کا کچھ نہیں کیا. اس سے بڑی بھی کوئی دلیل مولوی مانگتا ہے؟ یہ آیت ہے, روایت نہیں. اگر تو نے یہ نہ کیا تو نے کچھ نہیں کیا. اللہ کو سلامت رکھے. نبیوں کا نبی, علی کا سردار, اس سے فرمایا جا رہا ہے اگر تو نے یہ نہ کیا تو نے کچھ نہیں کیا. بندے قدیر میں بڑے تھے, رش بڑا تھا, 1.25 لاکھ کا مجمع تھا, عرب کا سب سے بڑا مجمع غدیر پہ. مولوی آدھن مجمع چنگو میں نماز تبلیغ کرو, روزہ دستو انہوں کو شاید دستو ہی کرو, کشہ دست سائنس تو بڑی کیڑی شہر ہے. حضور نے اکیلے کو نماز بتائی ہے, 1.25 لاکھ کو نماز نہیں علی بتایا. تیری مرضی ہے یار, میں جلدی جا رہا ہوں. ہاں 1.25 لاکھ کو بتاتے. اللہ کو سلامت رکھے. میں نے پہلے کہا ہے نماز واجب ہے, نماز کو جو حقیر سمجھے وہ معصوم کی شفاعت اسے نہیں ملے گی. پڑھنی ہے, واجب ہے پڑھنی, لیکن یاد رکھ نماز اسی کی قبول ہوگی جس کے دل میں علی ہوگا. نماز کے بہانے عزاداری کو نہ پھونک, توحید کے بہانے ولایت کے خلاف نہ بول. پہلے بھی علماء تھے کہ نہیں تھے, نماز بھی بتاتے تھے,
ابھی تک یہ آواز آ رہا ہے میرے بعد اس کے بھائی اس کے باپ حاجی عاشق قیامت، انہوں نے ساری زندگی نماز بھی بتائی ہے، داڑھی بھی بتائی ہے، آپ سنتے کہ نہیں سنتے تھے؟ لیکن وہ ولایت کی چڑھ میں نماز نہیں بتاتا تھا۔ انہوں تو سمجھے میں کیا پڑھا، توجہ فرما رہے ہیں، بندہ حرامی ہے جو علی کے بغض میں آ کے کہے یہ دین ہے اور علی دین نہیں۔ میں نے پہلے کہا، اور یاد رکھنا دشمن علی کو حرامی کہنا یہ حدیث ہے، میں نے دکھا دیا شیعہ سنی کتاب، اس سے بڑھ کے اگر آپ کو آیت دکھاؤں نا توجہ فرماؤ تو لطف آ جائے گا۔ اللہ نے سورہ اعراف میں فرمایا فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ، اللہ فرما رہا ہے اس بندے کی مثال کتے جیسی ہے جو حجت کو بھونکتا ہے۔ اللہ اکبر، بیٹھو کہ چلے گئے۔ فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ، فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ، یہ آیت ہے، روایت ہے، یہ سورہ اعراف میں آیت ہے۔ ہن تو ان ملنگن کو بندہ کہ ہے حرامی ادران لانتا تبرے ایو کام میں ناندر، توجہ فرما رہے، تبرہ صرف ملنگ نہیں کرتا، تبرہ اللہ بھی فرماتا۔ یہ سورہ بقرہ کی آیت ہے، ان الذین یکتمون البینات والہدی، اللہ فرماتا ہے جو چھپاتے ہیں نا، وقت ہوتا تھا پڑھا، اگر زندگی میں پھر کبھی آیا تو میں اسی تبرے میں پڑھوں گا۔ اللہ فرماتا ہے جو چھپاتے ہیں بینات اور ہدا کو، من بعد ما بینا للناس، اس کے بعد کہ ہم نے لوگوں کے لیے بار بار بیان کیا پھر بھی چھپاتے ہیں، بار بار سمجھایا پھر بھی، اولئک یلعنہم اللہ و یلعنہم اللاعنون، یاد رکھو ان پہ اللہ بھی لعنت کرتا ہے، لعنت کرنے والے بھی لعنت کرتے ہیں۔ اللہ درود بھی پڑھتا ہے، اللہ انتظار بھی فرماتا ہے، اللہ لعنت بھی کرتا ہے۔ اللہ نے حجت کے دشمن کو اپنی کتاب میں کتا فرمایا، میں نے نہیں کہا، مالک فرمایا۔ آپ ذرا پوچھو کہ یہ اخلاق ہے یا اخلاق کے خلاف؟ اللہ نے اپنی کتاب میں حجت کے دشمن کو گدھا فرمایا، کھوتا۔ اللہ نے فرمایا، سورہ جمعہ میں آیت ہے، جو جمعہ پڑھتے ہیں نا اس میں آیت ہے سورہ جمعہ میں، مَثَلُ الَّذِينَ حُمِّلُوا التَّوْرَاةَ ثُمَّ لَمْ يَحْمِلُوهَا كَمَثَلِ الْحِمَارِ، اللہ فرما رہا کچھ بندے ہیں جنہوں نے کتابیں اٹھا رکھی، بندے نہیں یہ گدھے ہیں۔ اللہ سے پوچھ، اخلاق کی بات ہے، میں اس بندے کا سلام کروں گا جس کے دل میں علی ہو اور چپ کر کے بیٹھ جائے۔ میں نے یہ دو آیتیں بتائی ہیں، ایک میں اللہ نے حجت کے دشمن کو کتا فرمایا ہے، ایک میں حجت کے دشمن کو گدھا فرمایا۔ سورہ قلم میں اللہ نے فیصلہ کر دیا، مالک نے ولید ابن مغیرہ جو آمنہ کی لال کا مسخرہ کرتا تھا، حضور کی نقلیں اتارتا تھا، مسخرہ کر کے بندوں کو ہنساتا تھا، اللہ نے چند آیتیں بھیجی ہیں اس بدبخت کے بارے میں، اور فرمایا حبیب پریشان نہیں ہونا، اتلم بعد ذالک زنیم، یہ جو تیری نقلیں اتار رہا ہے نا یہ تو ہے ہی حرام زادہ، گالی دینے نہیں آیا، قرآن سمجھا رہا ہوں۔ اللہ نے فرمایا حبیب یہ جو تیرا مسخرہ کر رہا ہے یہ حلال ہی نہیں، میرا قرآن پہ ہاتھ ہے، سعودی والے نے بھی ترجمہ یہی کیا ہے، اللہ نے لفظ وہ لگایا ہے، مولوی مار گئے ٹکرے مار مار کے، کوئی اور معنی بنتا ہی نہیں۔ کوئی سمجھ رہا ہے میں کیا پڑھ رہا ہوں؟ بندے مولوی کہتے ہیں نا قرآن کافی ہے، اللہ نے قرآن اتارا ہی اس مزاج میں ہے کہ بغیر حجت کے کافی نہ ہو، نہیں تو آؤ مجھے سمجھاؤ اس کی آیتیں۔ آیت ہے کاف ہا یا عین صاد، کیا معنی ہے؟ الف لام میم، الف لام را، ہا میم، یہ آیتیں ہیں، کیا معنی ہے؟ مولوی یہ نیچے جگہ خالی چھوڑ دیتا ہے یا وہیں اوپر والی نیچے لکھ دیتا ہے؟ اگر سمجھ آ گیا کافی ہے تو سمجھانا، یا تھا گئے ہو میں خود تھا گیا، سمجھانا یہ آیتیں کیوں چھوڑ رہا ہے؟ حجت نہیں چھوڑتی، حجت فرماتی ہے یہ چپ کتاب ہے، میں بولنے والی کتاب۔ اللہ نے حجت کے دشمن کو قرآن پاک میں گدھا فرمایا ہے، کتا فرمایا، پھر حرامی فرمایا، اتلم بعد ذالک زنیم، یہ سورہ قلم کی حبیب یہ جو تیری نقلیں اتار رہا ہے، مسخرہ کر رہا ہے، یہ ولید ابن مغیرہ، حبیب پریشان نہیں ہونا، یہ ہے ہی حرام زادہ۔ ولید ابن مغیرہ نے یہ آیت سنی، وہ گھر آیا، آگے اپنی ماں سے پوچھتا ہے سچ بتا میں کس کا ہوں؟ علی کی عزت کی قسم میں حق پڑھ رہا ہوں۔ اس کی ماں نے کہا تو مغیرہ کا بیٹا ہے، کہتا ہے نہیں اماں جھوٹ نہ بول،
کہتی ہے مجھے لات منات عزت قسم تو مغیرہ کہہ نہیں اماں تو غلط کہہ رہی ہے. ماں کہتی ہے پاگل تو نہیں ہو گیا, میں قسمیں کھا رہی ہوں تو بات رد کر رہا ہے, وجہ کیا ہے؟ امی تیری میں ہوں, ضد تو کر رہا ہے. اس نے کہا اماں کروڑ مرتبہ قسمیں کھاتی رہے, جس نے مسجد میں مجھے حرامی کہا ہے نا اماں اس محمد نے زندگی میں کبھی جھوٹ نہیں بولا. جو بندے کہتے ہیں شیعہ مصطفیٰ کی عظمت میں نہیں بولتے, دیکھو یہ کیسے بول رہے ہیں. وَتُلُّمْ بَعْدَ ذَلِكَ دَلِيلٌ, اماں اس محمد نے کبھی زندگی میں جھوٹ نہیں بولا. یہ اللہ نے گارنٹی دی ہے, یہ حرامی ہے. ایک اور جگہ پہ دکھاؤں, یہ سورہ آپ بچے کو یاد, ہر بچے کو یہ سورہ قرآن کی یاد. اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ, حبیب اللہ نے آپ کو کوثر عطا کیا. یہ بی بی کے ایام ہے. یہ سورہ کب نازل ہوئی؟ جب عاص بن وائل نے آمنہ کے لال کو فرمایا یہ ابتر ہے, سمجھ رہے مجھ سے زیادہ پڑھ لیں, یہ ابتر ہے بس پریشان نہ ہو, جیسے یہ فوت ہوگا اس کا دین بھی فوت ہو جائے گا. اتنا وہ بدبخت بھی جانتا تھا کہ دین یاروں سے نہیں نسل سے چلتا ہے. جو گیٹ کے پاس بیٹھو بھائی میں توجہ فرما, اولاد نہیں تھی یار تو تھے, کیوں کہہ رہا ہے اولاد کوئی نہیں؟ توجہ فرمائے. اِنَّا شَانِعَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ, اللہ نے فرمایا. عاص بن وائل نے تانا دیا تو مالک نے جواب میں یہ سورہ بھیجی, میں نے تجھے کوثر عطا کیا, کوثر تیری گود میں آئے پھر نماز پڑھ. کوئی سمجھ رہا ہے کیا بات؟ 2-4 منٹ بالکل توجہ فرمانا. اسی حبیب سے سورہ مزمل پارہ نمبر 29 میں فرما رہا یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا, حبیب رات کو نماز تو پڑھ لیکن کم, تھوڑی پڑھ, جب کوثر ملے زیادہ پڑھ. زہرا وہ بی بی ہے جس پہ آنے سے محمد کا سجدہ بڑھ رہا. توجہ فرما رہے, وہ پانی کا گلاس دینے کے نہر دودھ کی دینے سے نمازیں نہیں پڑھا رہا. اگر وہ کوثر ہے تو پھر وہ کوثر تو آگے ہوگی. یہاں مالک فرما رہا ہے یہاں نماز پڑھ جب کوثر مل جائے. آخری آیت کیا ہے سورہ کوثر کی, اِنَّا شَانِعَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ, پریشان نہیں ہونا, یہ جس نے تجھے تانا دیا نا تیرا دشمن یہ ابتر ہوگا. ابتر کا معنی بے اولاد, اولاد بے اولاد کا معنی جھنگ دی زبان ہے اوترا. اے ہوسی اوترا بندہ مجھے جھنگ دا نہیں, یہ مجلس آیا چاہے اگر گال نہ سمجھ, کتاب میں دکھاؤں گا. اِنَّا شَانِعَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ, تو نہیں تیرا دشمن اوترا ہوگا, ابتر ہوگا, بے اولاد. حسن امیر ہیں شام کے دربار, علی کا واسطہ مجھے جلدی ہے میں نے سفر کر. حسن امیر ہیں شام کے دربار, لعین شام نے بندے بٹھائے ہوئے تھے آپ نے خوش آمدید. جب حسن بیٹھ جائے تو تم ہماری تعریفیں کر. حسن سن کے پریشان ہوئے, بندے تعریفیں کرتے رہے, حسن خاموش ہے. 6-7 بندے تھے, جب 6 کر چکے 7واں اٹھا, مولا نے اس کی طرف دیکھا, بھرے دربار میں امام نے فرمایا انہیں چھوڑ دے یہ پہلے بولیں گے, تو ہی دھرا میری بات کا جواب, تیرے نال میں گل کرے سا ہوں سمجھو. مولا فرمایا سلامت رہو جو سمجھ گئے ہو, بچوں کو سمجھا رہا ہو, علی کا واسطہ سمجھنا. ادھر آ میرے ساتھ, ادھر میرے سامنے. عامر بن عاص اس کا نام سامنے آ گیا. مولا نے فرمایا تیرے ابے کا نام کیا ہے؟ علی کا واسطہ سمجھو, علی کا واسطہ یہ آج سمجھنا. اس نے کہا عاص, دادے کا نام وائل. حسن امیر نے فرمایا لعین شام کی طرف دیکھ کے قرآن تجھے یاد ہے؟ اس نے کہا ہاں یاد ہے. فرمایا سورہ کوثر پڑھ. اس نے کہا اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِعَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ. حسن امیر نے عامر کی طرف دیکھ کے کہا تیرے ابے نے میرے نانے کو کہا تھا تو ابتر ہے, قرآن نے تیرے ابے سے کہا تھا اس کے بچے نہیں ہوں گے, تو کہاں سے آیا؟ سمجھ رہے ہو, قرآن نے تیرے ابے سے کہا تھا. کسی کو آیت کی سمجھ آئی ہے؟ سب کو آئی الحمدللہ. اِنَّا شَانِعَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ, ابتر ہوگا محمد کا دشمن. توجہ فرما رہے, یہ قرآن نے فرمایا. حسن امیر نے فرمایا قرآن نے تو تیرے ابے کو بے اولاد کہا ہے. سمجھو ہے فیصلہ کہ نہیں؟ بھئی سوچو, ڈیرے دار بندے بیٹھے, فیصلہ کہ نہیں قرآن کہ محمد کا دشمن
اب تک عجیب بات ہے اس دھرتی پہ پاکستان ہو یا پوری دنیا میں 4-5 ملکوں میں تو گیا ہوں ہر جگہ پہ محمد کے دشمن بھی ہیں پھر آگے ان کے بچے بھی ہیں علی کا واسطہ سمجھو محمد اور علی کے اس گھر کے دشمن بھی نظر آتے ہیں ان کے 6-7 بیٹے ہیں یہ مسئلہ حل نہ ہوتا اگر تیرا 10واں امام نہ بتاتا علی نکی مولا پہ سوال ہوا مولا آپ کے نانا کے دشمن ہیں آپ کے باپا کے دشمن ہیں دادا علی کے دشمن ہیں حضور نے فرمایا تھا نسل نہیں ہوگی قرآن ہے نسل نہیں ہوگی فرمایا ساری باتیں سارے مجمع بیان کرنے والی نہیں ہوتی چپ کر کے انہیں دیکھتے رہے ہوتے کسی کے ہیں نام کسی کا ہو جاتا توجہ فرما رہے اللہ کو سلامت رکھے بس ختم میرا بیان بات لمبی ہو گئی علی کی ولایت شیعت کا روح ہے توجہ فرما رہے کائنات چھوڑنا علی اور ولی اللہ نہ چھوڑنا ایک آخری آیت پڑھوں اگر آپ کا موڑ بالکل آخری آیت پڑھ رہا ہوں خدا کا واسطہ دیکھو ایک بہت بڑا فکر ہے ایک بزرگ فقیر سید تھے وہ فرمایا کرتے تھے بھئی لوگوں نے دین کو ملا کا محتاج کر دیا جب قرآن اور اسلام کے درمیان میں سے ملا نکل جائے گا دین آ جائے گا ہے گل گہری کیونکہ فقیر کی بات ہے تھوڑی گہری بات سمجھ رہے ہو ملا کا محتاج نہ کر قرآن 14 کا قصیدہ ہے مالک اپنی کتاب میں ایک قصیدہ پڑھ رہا ہے ایک بلجی جلدی کے ساتھ آخری فکرہ ہے توجہ سے سننا سورہ فیل میں سورہ فیل کا معنی کیا ہاتھی والا سورہ ہاتھی والا کیا سورہ علم تارا کیفا فعال ربک باصحاب الفیل حبیب تو نے نہیں دیکھا تیرے رب نے ہاتھیوں والوں کے ساتھ کیا کیا اب جاگنا بہت سارے مسئلوں کا حل ہو جائے حبیب آپ نے نہیں دیکھا تیرے رب نے ہاتھیوں والوں کے ساتھ کیا کیا تھا اللہ نے ابراہ یہودی تھا یمن کا رہنے والا یمن میں صنعاء جو یمن کا کیپیٹل اس نے وہاں پہ کہا لو جی اپنا قبلہ بنائیں ہم اپنا بندے مکے کیوں جاتے اپنا کعبہ بنا لوگ ادھر آنے چاہیے جاگنا پوری توجہ کر میری ڈیوٹی تمام ہو اس نے پتھروں کے کمرہ بنایا اور سامنے کھڑا ہو کے کہتا ہے یہ بھی پتھروں کا وہ بھی پتھروں کا کچھ فرق نہیں ہے ان دونوں میں سمجھو میں چھوڑ رہا ہوں لیکن وہ بدبخت یہ نہیں جانتا تھا بندوں کا بنایا ہوا اور ہوتا ہے اللہ کا بنایا ہوا کعبہ اللہ نے بنوایا توجہ فرمائے اس نے بنا لیا لیکن حج کرنے کو نہیں ہے ساتھیوں سے کہتا ہے کیا کیا جائے بندے پھر ادھر مکے ہی جا رہے خدا کا واسطہ میری دنا قوم توجہ فرمانا ساتھیوں نے کہا اصل مسئلہ یہ ابراہا جب تک اصلی ہو نقلی نہیں چلتا اس لیے میں نے کہا تھا توجہ فرمانا جب تک اصلی بیٹھا ہو نقلی نہیں چلتا نقلی جتنا بھی چلتا جائے ایک دن آ جاتا ہے نقلی اصلی کے پاؤں پکڑ کے کہتا ہے آپ نہ ہوتے تو میں ہلاک ہو جاتا معرفت والے بیٹھے ہو اشارہ سمجھو اس نے کہا اچھا جب تک اصلی ہے ہمارا نقلی نہیں چلے گا نہیں چلے اس نے کہا اصلی گرا لیتے ہیں کوئی مسئلہ ہی نہیں بہت بڑی طاقت تھی بہت بڑی فوج تھی اپنے زمانے کا امریکہ تھا ہاں ہاتھیوں کا لشکر کسی کے پاس ہوتا تھا ہاتھیوں کا لشکر لے کے چلا قرآن اس لیے نہیں کہ اچھے کپڑے میں لپیٹ کے رکھ قرآن کو کھول کے پڑھ دل میں علی ہے تو ہر سطر میں علی نظر آئے گا عرفان عبدی صاحب قبلہ فرمایا کرتے تھے جس بندے کے دل میں علی ہو وہ قرآن پڑھے پڑھنے والا قرآن پڑھتا ہے قرآن کاری پہ درود پڑھتا ہے جس بندے کے دل میں علی کی دشمنی ہو وہ قرآن پڑھے وہ پڑھتا ہے قرآن اس پہ لعنت کرتا ہے خدا کی قسم یہ حق برباد ہے اب یہ ہاتھیوں کا لشکر لے کے چلا کیا لے کے چلا تھا ہاتھیوں کا لشکر کیوں کعبہ گرانا گل واسطے میں ساری آیت پڑھی ہے سمجھو ہاتھی لے کے چلا کعبہ گرانے مالک نے کیا بھیجا تھا مقابلے میں بات تو پوری ہو گئی مارنا ہاتھی ادھر سے ابابی چھوٹا سا پرندہ چڑیا جتنا اسے ذرا بڑا اس نے وادی میسر سے کنکریاں اٹھائیں مارنی ہے ہاتھی کو پاک فوج کا کوئی سپاہی یا آرمی کا کوئی افسر بیٹھا ہے کوئی بھائی وہ گواہی دے گا ہاتھی 12 بور گولی سے نہیں مرتا ہوں تیری مرضی دی گالے میں تے اتنا پتہ ہی نہیں میں تو پوچھ کے پہ گال کرے ہاتھی جیتھری سے یا توپ سے مرتا ہے چھوٹی موٹی گولی سے نہیں مرتا ابابیل کی چونچ میں کنکری اس نے ماری نہیں جس پہ لگی چھوڑی جسے لگی
अली उसका बन गया खाया हुआ भूसा। अली को भौंकते हुए शर्म आनी चाहिए। अल्लाह अबाबील की चोंच वाली कंकरी से हाथी का भूसा बनवाए तो मौलवी की बुद्धि नहीं बनती। अली यदुल्ला वाली हाथ की उंगली से खैबर उड़ाए। तवज्जो है, सलामत रहो। बात पूछना है केड़ी किताब में लिखा खला है, केड़ी किताब में लिखा खला है, केड़ी किताब में जेली किवें खैबर उड़ाया। तू मन समझा अबाबील किवें हाथी मारे, मारा था कि नहीं मारा था? कुरान है फजअलहुम कअस्फिन माकूल, ऐसा बन गए जैसे खाया हुआ भूसा। मार्फत वाला फिक्रा बुजुर्गों से दुआ के लिए, बच्चों को समझाने लिए। तवज्जो फरमाना, जब अबाबील आए लश्कर था ना, कंकरियां मारते गए, भूसा बनता गया। अबरहा भी दौड़ गया, लश्कर भी खत्म, भूसा बन गया। वो जो लश्कर ऊपर से आया था अबाबीलों का, उनमें एक परिंदा था अबाबील जो बीमार था। बीमारी की वजह से आहिस्ता उड़ता हुआ आया। जब वो पहुंचा तो हाथी फिना। अली इज्जत है जो समझ गया है। भाई खुदा का वास्ता, अली की विलायत मामूली मसला नहीं। हजूर ने फरमाया, जनाब जाबिर से रिवायत है, किताब मिंबर पे है, आमना का लाल फरमाता है, अद्दिबू औलादकुम अला विलायत अली इब्न अबी तालिब, अपने बच्चों को अली की विलायत का सबक पढ़ाओ। हजूर ने फरमाया। अबाबील बीमार था, जब आया तो लश्कर फिन्नार हो गया। सर उठा के कहता है, मालिक मेरी नौकरी कबूल नहीं। फरमाया कबूल है। मालिक फिर ये मैं कंकर कहाँ लेके जाऊं? जिन्हें मारना था उनका तो भूसा बन गया, मैं कहाँ जाऊं? फरमाया परेशान लोग, कंकर को चूंच में रख, काबे की छत पे बैठ इंतजार कर, मैं उस बंदे का सलाम करूंगा दिल में नहीं और चुप कर जाए। मालिक ने फरमाया अबाबील इंतजार कर, मैं अल्लाह वादा कर रहा हूँ तुझसे बड़ी नौकरी लूंगा। सारे बोलो तुझसे बड़ी नौकरी लूंगा। परिंदा आया काबे की छत पे इंतजार में कि ये कंकर बड़ी नौकरी के लिए है। जनाब अब्दुल मुत्तलिब का जमाना था, जब ये बैठा, तेरे नबी का दौर आया, ये बैठा, खाता पीता नहीं, खाए पिए तो असला गिर जाएगा। जिंदा भी है, सोचो अल्लाह परिंदे को जिंदा रख लेता है, हुज्जत को हर फिक्र में तबलीग है। परिंदा इंतजार में, तेरे नबी का दौर आ गया इंतजार में कि इसका हबीब है, यकीनन इस हबीब के दुश्मन के लिए ये होगी बड़ी नौकरी। पहली जंग बदर आई, उठा मालिक जाऊं, फरमाया बैठ अली है। ओहद आई, मालिक जाऊं, फरमाया बैठ अली है। खैबर आई, जाऊं, फरमाया बैठ अली है। खंदक आई, जाऊं, फरमाया बैठ अली है। हैरान होकर कहता है तू वादा खिलाफी फरमाता नहीं, तूने फरमाया था बड़ी नौकरी। तेरे नबी का दौर जा रहा है, जंगें सारी गुजर रही हैं, ये बड़ी नौकरी कहाँ गई, वादा कहाँ गया? फरमाया जल्दी ना कर, थोड़ी देर इंतजार कर। आखिरी हज करके नबी कदीर के मैदान में आया, फलानों का मिंबर बनाया, भाई को पास बुलाया, फरमाया मन कुन तो मौला हो फहाद अली अल मौला। ऐलान करके नबी मदीने आए। मदीने में था हारिस बिन नौमान फहरी है। उसने कहा मोहम्मद अगर ऐलान तेरी तरफ से है तो मैं नहीं मानता, अगर अल्लाह की तरफ से है तो उसे क्या पत्थर भेजे। आप अल्लाह ने फरमाया उठा बचाने आया था, ये घर में आने वाले का दुश्मन है। जिसे अली वलीउल्लाह से तकलीफ होती है वो काबा की तरफ मुंह करके नमाज न पढ़े। जो फरमा रहे 4 घंटे ज़हरा दरबार में चुप करके खड़ी रही। मैंने इससे बहुत थोड़ा पढ़ना था, बहुत ज्यादा भाई के इंतजार में पढ़ा। अल्लाह बानियान के रिज़्क़ में इज़ाफ़ा फरमाए। अली का वास्ता तेरे मजहब की पहचान है, अली की विलायत, शब्बीर का मातम, ज़हरा का हक, सादात की इज्जत, ये चीजें ना जाने दे, ये अमानत है। इसे फज़ाइल में समझ नहीं आई वो मसाइल में समझो। इस्लाम की पहली शहीदा का नाम सुमैया है। इस्लाम की खातिर जो पहला कत्ल हुआ है मक्का में वो बीबी सुमैया का है, जो अम्मारे यासर की माँ है। न उस बीबी का कोई नाम लेता है न इस सहाबी का कोई नाम है। वजह दुश्मनी अली। इसे घर जाकर सोच, अगर ये किसी और की माँ होती, दुनिया में करोड़ों मसले होते, करोड़ों दर्स होते। इस्लाम की खातिर जो पहला कत्ल हुआ है वो बीबी सुमैया का है। मवाजना घर जाके करना। अली की विलायत की खातिर जो पहला कत्ल हुआ है वो ज़हरा का है।
जो हसनैन की माँ है। 4 घंटे नौकरों के दरबार में चुप करके खड़ी रही, रो के फरमाती है, चाचा सलमान ये नहीं पूछेंगे मैं क्यों आई हूँ, मैं सिवाय मुसल्ले के कभी जिंदगी में इतनी देर खड़ी नहीं रही। जब आती थी बाबा खड़े हो जाते थे, वह अजलसहा फी मजलिसी, जहाँ खुद बैठते थे वहाँ ज़हरा को बिठाते थे। तुझे अमल दे के जा रहा हूँ, परेशान जो मोमिन है मुसल्ले पे बैठ के बतूल के कातिल पे लानत कर, तेरी परेशानी अल्लाह हल करेगा। तंग दस्त है तो रिस्क आ जाएगा, कोई कैद में है तो रिहाई हो जाएगी, बीमार है तो उसके मैं बहुत बड़ा अमल बता के जा रहा हूँ। ज़माना तुझे नहीं करने देता, मुसल्ले पे बैठ के फातिमा के कातिल पे लानत कर। और हक पढ़ रहा हूँ, शिया होता ही वही है जो ज़हरा के दुश्मन पे लानत करता हो। काजी सईदुर रहमान मुतासिब थे, देवबंदी थे, मुबल्लिग आज़म ने उन्हें मुनाजरे में शिया किया था। 3 दिन मुनाजरा होता रहा, फैसला नहीं हुआ। कुछ बुजुर्ग बैठे हैं जिन्होंने काजी साहब को सुना होगा, उनकी 1.5 घंटे की तकरीर थी। वो खुद बताते थे कि मैं कैसे शिया हुआ। आखिरी दिन आया, तीसरा दिन आया, काजी साहब फरमाते हैं मुझे इस्माइल ने कहा, काजी किताबें छोड़, वुज़ू कर, मुसल्ले पे आ, काबे की तरफ मुंह कर, सर पे कुरान रख के बता ज़हरा दरबार गई है कि नहीं गई। साहब तो मैंने पढ़ दिया है। काजी साहब कहते हैं मैं मुसल्ले पे आया, मैंने वुज़ू किया, मैंने काबा की तरफ रुख किया, कुरान मैंने हाथों पे उठा लिया कि अभी कसम खा ले तो बंदे रोजाना कसमें उठा लेते हैं, इस्माइल हार जाएगा। काजी साहब फरमाते हैं जब कुरान मेरे हाथों पे आ गया, मैंने मुड़ के देखा भला इस्माइल की क्या हालत है। जब मैंने देखा तो इस्माइल का मामा खुला हुआ था, गले में कपड़ा डाल के बकिया की तरफ मुंह करके कह रहा था, ज़ैनब की माँ तेरा अपना मुकद्दर, मोहम्मद की बेटी तेरा अपना नसीब, इस्माइल से जितना होता था बीबी मैंने कर दिया। काजी साहब फरमाती है मेरा जिगर कांपने लगा, मेरे जिस्म में लर्जा आया। मैंने कहा इस्माइल अगर सच पूछता है तो दरबार गई तो है, क्या बता गई है तो फिर क्या हुआ। कहते जब गई थी तो बाल काले थे, जब वापस आई तो बाल सफेद हो गए। मुसल्ले पे बैठी तो बेटी ने नहीं पहचाना, ज़ईफ़ा छोड़ मेरी माँ का मुसल्ला।